بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، تمام شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلسلے سے، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کی جستجو میں، روحانیت کو پانے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، عملیات کے صحیح طریقے جاننے کے لیے، عملیات کی اجازت لینے کے لیے، اور ذکر و اذکار چاہے وہ ان کے اپنے سلسلے کے ہوں یا پھر کسی بھی خانوادے کے ہوں، اس کے صحیح طریقے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ان کو درپیش ہے، چاہے وہ ان کو جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری، اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 44 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر ذی الحج کی اس مبارک 10 دنوں میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، کہ جس کے بزرگوں نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، کہ جن راتوں کی اہمیت بزرگوں نے تفصیل سے ہمارے سلاسل میں ہم تک پہنچے ہیں، اور یقیناً یوں تو ہر دن ہی کسی نہ کسی خاص نسبت سے جڑا ہوا ہے، جیسے ماہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے، مبارک دن، اس کے مبارک عشرے، اور اسی طریقے سے محرم کے دن، ذی الحج کے 10 دن، شعبان کے دن، رجب کے دن، رمضان کے دن، شوال کے دن، اور جسے جو دنوں کا سردار جسے جمعہ، ہر دن کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے تمام مذاہب میں بھی دنوں کی، رات کی اور تاریخوں کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر اگر میں عملیات کی دنیا کی میں بات کرتا ہوں تو عملیات کی دنیا میں سمجھ لیں کہ ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں، کوئی عملیات علوی کرتا ہے، کوئی عملیات سفلی کرتا ہے، کوئی اچھے اعمال کرتا ہے، کوئی برے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے یقیناً اپنے بزرگوں کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ان کے طریق بتائے ہوئے پہ چلتے ہیں اور ان کے خاص بتائے ہوئے دنوں کی اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی ہندوازم کی بات کرتے ہیں، کسی بدھ مت مذہب کی بات کرتے ہیں، کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، یہودیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان میں بھی دلوں کی باقاعدہ طور پہ بڑی بڑی اہمیتیں ہیں، جیسے اموس کی رات ہو گئی، جیسے ان کی مختلف تہواروں کی شب ہو گئی، دن ہو گئے، تو یہ اہمیت ہر مذہب میں، ہر خانوادے میں ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہے؟ وہ کسی نہ کسی خاص کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ اس وقت رونما ہوا ہو کہ جس کی نسبت سے، جس کی یاد میں وہ شب ہم گزارتے ہیں، وہ شب ہم مناتے ہیں، وہ دن ہم مناتے ہیں۔ جیسے ہمارے دین میں بھی کچھ دن مخصوص ایسے ہیں کہ ہم ان تاریخوں کو نہیں بھولتے، ہم ان تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جس میں ہمارے دین کو فتح حاصل ہوئی۔ تو عملیات کی دنیا میں بھی کہ جب کچھ ایسی تاریخیں آئیں یا ایسی شب آئے یا جب ہم ایسے مہینے میں داخل ہوں
کہ جس میں ہماری قوت اور پاور اور طاقت بڑھ جاتی ہے، تو اس کا کیا وجہ ہے، اس کی کیا سبب ہے؟ کیونکہ ہم ایک عمل عام دن میں کر رہے ہیں، ہم وہی محنت کرتے ہیں، اور وہی عمل ہم ان خاص دنوں میں کرتے ہیں، خاص تاریخوں میں کرتے ہیں، جیسے ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اب ان ذی الحج میں اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، کہ جس طریقے سے پانی ہے، پانی میں اگر آپ نمک ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، پانی ہے، پانی میں اگر ہم شکر ملا دیں تو اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جب دو قوتیں ملتی ہیں تو ایک تیسری قوت جنم لیتی ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ وہ دن کہ جس دنوں کا ذکر باقاعدہ طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اب ہم اس دن کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب جس دنوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، جن تاریخوں میں ہم داخل ہوتے ہیں، اگر اس کی نسبت سے کوئی عمل کیا جائے تو ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں۔ اب جیسے ذی الحج کے 10 دن ہیں، اب 10 ذی الحج کے دن ہیں، وہ کیوں مقبول بارگاہ ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تمام لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور حج کی سعادت کے لیے نکلتے ہیں، یعنی کہ رب کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارے دین کا رکن ہے۔ یعنی کہ حج کے دوران، حج کے وقت کے جو اوقات ہیں، یعنی کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے ان تاریخوں کی اس 10 دن کی نسبت میں زیادہ اہمیت حامل ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک پورے عشرے کی اہمیت ہے، لیکن بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے 7 ہفتے ہیں، 7 دن ہیں، 7 دن میں ہفتہ بھی آ رہا ہے، اتوار بھی آ رہا ہے، پیر بھی آ رہا ہے، منگل بھی آ رہا ہے، لیکن جمعہ سردار ہے، جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس عشرے میں جب ہم ان تاریخوں میں داخل ہوتے ہیں کہ جن تاریخوں سے حج شروع ہوتا ہے، لوگ حج کا نیت سے احرام باندھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اس حکم کی پیروی کے لیے جو رب نے دیا ہوتا ہے۔ آج کے دن میں اس دن کہ جس دن سے حج شروع ہو اور حج مکمل ہو، یعنی کہ وہ 3 دن جو آپ کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کہ جیسے جس دن سے حج شروع ہو اور جب ان کا حج پورا ہو، ان 3 دنوں کے اندر اگر یہ نقش لکھ لیا جائے، ان ساعتوں میں لکھ لیا جائے، اس 3 دن کے اندر لکھ لیا جائے، اور اس کے بعد سورہ کوثر اس 3 دن میں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے، تو جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش اپنے پاس لکھ کر رکھتے ہیں، آپ نے صرف ایک بار نقش لکھنا ہے، اس کے بعد اس پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے سورہ کوثر کی۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر میں ذکر ہے، اس کا سورہ کوثر میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز کریں اور قربانی دیں۔ اب یہاں پہ ذکر جب قربانی کا ہے تو یہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی کے دن ہے، کہ جب ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے اس وقت ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں ہمیں پہلے دن سے ہی ملنے شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم ان تاریخوں میں پہنچتے ہیں کہ جن تاریخوں سے لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جب انسان حج کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دی جاتی ہیں اور اس کے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے نکلے تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہو، کیونکہ جب تک حاجی واپس نہیں لوٹ جاتا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا جیسے ماں کے پیٹ سے جنا ہو، یعنی کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بالکل وہ اسی طریقے سے اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، یعنی کہ رب اس کو بخش دیتا ہے صرف اس عمل کے عوض، اس عمل کے طفیل، اس عمل کے وسیلے سے کہ جو رب نے اس کو حکم دیا۔ اب ہمیں، آپ ہو، اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم حج کو جائیں،
اور جب ہم حج کو نہ جا سکیں تو ہم اگر اپنے اپنے ملک میں ہیں تو ہم ان دنوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم کچھ ایسا عمل کریں گے جو کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ کیسے؟ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ سورہ کوثر کثرت سے پڑھتے ہیں اور خاص کر اس 10 دن میں اور اس ترتیب و طریقے سے سورہ کوثر کا چلہ کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی وہ نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ برکتیں ملتی ہیں جو ان کی عقل سے بالکل ماورا ہوتی ہیں۔ اس 3 دن میں کہ جب حج شروع ہو، اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ یہ نقش، جسے کہا جاتا ہے نقش حل المقاصد، یعنی کہ آپ کے تمام مقاصد کے حل کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ نقش لکھو گے، وہ نقش پورے سال آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ اور سورہ کوثر اس 3 دن میں اگر آپ یہ نقش لکھتے ہیں، یہ نقش لکھنے کے بعد ایک ایک نقش پر، یعنی کہ ایک نقش لکھنا ہے، خالی ایک ہی نقش لکھنا ہے آپ نے، جب حج کے لیے حج کا جب سفر شروع ہو، آپ کو معلوم ہو جائے کہ سفر حج کے لیے حاجی نکل چکے ہیں اور وہ ساتھ لگ چکی ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ اس کو ایک نقش لکھ لیں، اس کے بعد اسی شب 921 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، اور پھر دوسرے دن اسی نقش کے اوپر 921 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، پھر تیسرے دن 922 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ اب تاریخوں کی کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا، کیونکہ آج یہاں پہ چاند نہیں ہوا لیکن کل سعودیہ میں چاند ہو گیا، اب معلوم نہیں کون کون سے ملک میں چاند ہوا ہو، کون کون سے ملک میں چاند نہ ہوا ہو، تو آپ اس کی کیلکولیشن عرب، یعنی کہ جو لوگ حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں نا، جب وہ نکلیں تب آپ اس کا اہتمام کریں، اس 3 دن میں اس کی نیت کر لیں۔ اس 3 دن کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور دوسرا جس مقصد کے لیے ان ساعتوں کے اندر آپ لکھیں گے، اور وہ قبولیت کی شب، وہ قبولیت کا لمحہ، وہ قبولیت کا وقت آپ کو نصیب ہوگا اس عمل کی برکت سے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ جس کو وہ لمحہ مل گیا اس کو نعمتیں مل گئیں، جو اس لمحے سے دور رہا، غافل رہا، یقیناً وہ نعمت سے بھی غافل رہا۔ اب جس طریقے سے ایک وقت جمعہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شب میں ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جس میں بزرگان فرماتے ہیں کہ جو رب سے مانگو وہ تمہیں مل جاتا ہے۔ یہ نعمت تو تمہیں ہر ہفتے ملتی ہے، لیکن اس نعمت میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ رکن ادا ہوتا ہے کہ جو صرف اسی پورے سال میں اسی وقت ادا ہوتا ہے۔ اور بزرگان فرماتے ہیں کہ جب وہ پہر آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، تو اس میں روئے زمین پر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو اس سے پہلے روئے زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے، یعنی کہ فرشتے بھی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ فرشتے بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کھلے آسمان کے نیچے اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کھلے آسمان کے نیچے موجود ہوتے ہیں۔ آپ صرف یہ نقش جس مقصد کے لیے لکھیں، آپ رشتے کے لیے لکھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے لکھیں، گھر میں برکتوں کے لیے لکھیں، کامیابی کے لیے لکھیں،
بچے اگر ایگزام دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہو بچے آپ کے کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے لکھیں۔ آپ قرض دار ہیں، پہاڑ کے برابر قرض ہے آپ کا، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے، آپ غفلت کی وجہ سے، آپ کا ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ قرض تلے دب گئے ہو۔ آپ نے کسی سے پیسہ لے لیا ہو، آپ نے بینک سے قرضہ لے لیا ہو، آپ نے کسی دوسروں سے قرضہ لے لیا ہو جو آپ کے لیے ببال جان بنا ہوا ہو۔ اب آپ اسے نکلنا چاہتے ہو، رب سے معافی مانگنا چاہتے ہو، رب سے توبہ کرنا چاہتے ہو کہ میرے رب مجھے بخش دے، مجھ سے جو غلطی ہوئی۔ آپ یہ نقش لکھ لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ 1 سال ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کا قرضہ کروڑوں میں بھی ہو تو اگلے سال آپ بالکل فارغ التحصیل ہو چکے ہوں گے اس قرضے سے۔ وہ قرض بالکل آپ کے اوپر سے اتر چکا ہوگا۔ مقاصد، مقصد وہ جو آپ کا ہو، عمل وہ جو ہمارے خاندان کا ہو۔ مقصد جس نیت سے آپ اس نقش کو لکھو گے، جس مقصد کے لیے آپ اس نقش کو لکھو گے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ صرف ایک نقش لکھنا ہے، صرف ایک نقش، وہ بھی اس پہر میں کہ جب حج کے ارکان شروع ہوں۔ 8، 9 اور 10، بعض کہتے ہیں 7، 8 اور 9۔ بڑی اہمیت ہے ان تاریخوں کی۔ اب میں آپ کو نقش بتا دیتا ہوں، اور سورہ کوثر کا طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے کہ جب یہ نقش لکھ لیں تو نقش لکھنے کے بعد آپ نے 921، 921، 922 کا عمل کر لینا۔ عام لوگوں کے لیے یہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس طریقے سے سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو یہ زکوٰۃ پورے سال قائم رہتی ہے، اور پورے سال وہ شخص سورہ کوثر کے ذریعے لوگوں کے کام کر سکتا ہے، اپنے کام کر سکتا ہے، اپنے گھر کے کام کر سکتا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی سورہ کوثر پڑھے گا اس کی کامیابی اس کو ملے گی۔ جو کوئی ان 3 دنوں کے اندر، اس 3 پہر کے اندر، اس 3 وقت کے اندر، 3 اوقات کے اندر یہ عمل کر لیتا ہے، اس 3 دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے۔ نقش میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، نقش میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وائس بن گئی ہے؟ اور الحمدللہ پاکستان میں آج یہاں پہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے، اور میری طرف سے، میرے بزرگوں کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میرے چاہنے والوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ تو پاکستان میں ذی الحج کا چاند آج نظر آ چکا ہے، آج پہلی شب ہے، اور جو لوگ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور وہ ان 10 دنوں میں چاہتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں پورے، اور وہ زکوٰۃ ان کی پورے سال رہے، تو 36 مرتبہ، 36 مرتبہ سورہ مزمل شریف 36 مرتبہ پڑھیں گے 10 دن تک۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا ایک عشرے کے اندر تو ان کی یہ زکوٰۃ پورے سال رہے گی، پورے سال رہے گی۔ اور پھر اپنے ورد کے اندر 11 مرتبہ رکھ لیں، 9 مرتبہ رکھ لیں، 7 مرتبہ رکھ لیں، روزانہ اتنی بار سورہ مزمل شریف پڑھتے رہیں گے تو پورے سال اس کی برکتیں سمیٹتے رہیں گے۔ پورے سال یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کسی چیز کی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، سورہ کوثر کا جو یہ نقش ہے نا، یہ 15 کے نقش کی چال پر ہے، ٹھیک ہے؟ اب چال سمجھ لیں کس طریقے سے لکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور کیسے لکھا جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر آ جائے گا بسم اللہ الرحمن، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ترتیب سے لکھوا دوں آپ کو۔ انا
آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر. ان شانیک هو الابتر. یہاں پر آئے گا جبرائیل، آئے گا میکائیل، یہاں آئے گا اسرافیل، یہاں آئے گا اسرائیل، یہاں پر آ جائے گا قاف ہا یا عین صاد، قاف ہا یا عین صاد. یہاں پر آ جائے گا ہا عین قاف. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اور اب اس ترتیب سے یہ نقش لکھنا ہے. اب ہم نے 15 کے نقش کی اس کی چال ہے 914 سے شروع ہوگا تاکہ آپ کو آسانی ہے سمجھنے میں. 9 1 اور 914 915 916 917 918 919 اور 920 921 اور 922. بالکل جس ترتیب سے میں نے لکھا ہے نا، بالکل اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے یہ نقش. ٹھیک ہے، آپ نے صرف نقش لکھنا ہے ایک مرتبہ، صرف ایک نقش لکھنا ہے بس، صرف ایک نقش. جب یہ نقش لکھ لیں گے آپ کو مشکل سے 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے نقش لکھنے، بلکہ 10 منٹ 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. آپ اس ترتیب سے اس کو دیکھ کے نقش لکھ لیجئے گا. جس مقصد کے لیے لکھیں، جس مقصد کے لیے لکھیں، آپ یہ نقش لکھیں گے جو بھی مقصد ہوگا، آپ پہلے اس مقصد کی نیت کریں گے، نقش لکھیں گے، اور پھر اس دن آپ 921 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 921 بار سورہ کوثر، 2 دن تک. ٹھیک ہے، پھر 922 بار سورہ کوثر 1 دن تک. تو یہ پورے 3 دن کا عمل ہے، اور یہ 3 دن وہی ہیں جو حج کے دن ہیں. جس مقصد کے لیے پڑھو گے آپ کامیاب ہوگے. اچھا یہ یاد رکھنا کہ مقصد کوئی بھی ہو آپ کا، ایک شخص ایک وقت میں ایک عمل کر سکتا ہے ایک مقصد کے. ایسا مقصد ہو جو آپ کے تمام مقاصد کے لیے ہو. سورہ کوثر 921 مرتبہ پڑھی جائے گی 2 دن تک، 922 مرتبہ پڑھی جائے گی تیسرے دن تک. اگر ہم انا، اور ترتیب یہ ہوگی، پہلے ہم نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. ہم نے 9 خانوں میں یہ ترتیب دیا ہوا ہے. اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف. پھر ہم نے اس کو اس چال سے لکھنا ہے 914 سے. 914 15، یہ 15 کے نقش کی خاکی چال کہلاتی ہے. یہ جو ہمارا 15 کا نقش ہے نا، جو 9 کا نقش ہے، 15 کا نقش جو ہے، یہ اس کی خاکی چال ہے. اس خاکی چال یہاں سے شروع ہوتی ہے 914 15 16 17 18 19 20 21 اور 922.
یہ ترتیب ہے، یہ نقش لکھ لیں گے 3 دن، جس مقصد کے لیے لکھیں گے پورا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میں بھی اگر لکھوں گا تو صرف ایک ہی نقش لکھ پاؤں گا، تو ایک شخص ایک ہی نقش 3 دن یہ لکھ لے گا اور 3 دن یہ عمل پڑھ لے گا، سورہ کوثر کا بھی عامل ہو جائے گا۔ یہ صرف آپ کے مقصد کے لیے ہے، یہ ترتیب صرف آپ کے مقصد کے لیے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ لکھو گے نا اس مقصد کے لیے یہ ہے۔ یہ اگر ہم انا کے عدد نکالتے ہیں تو انا کے عدد بنتے ہیں 52، اور آتینا کے نکالتے ہیں تو 160، الکوثر کے 757، اور اگر ہم پہلی آیت کے عدد نکالتے ہیں ان آتینا کل کوثر تو اس کے عدد بنتے ہیں 969۔ دوسری آیت فصل لربک کا ونہر، اس کے عدد بنتے ہیں 717، یعنی کہ 717۔ ناشانیہ کا ہوا لبتر 1068 عدد بنتے، یعنی کہ اگر ہم عدد نکالتے ہیں فصل ربی کا ونہر کے تو بنتے ہیں 717۔ اچھا، اب ایک آیت ہے، ایک آیت ان آتینا کل کوثر، اس کے عدد بن رہے ہیں 969۔ اب 969 کو مفرد لے کر آئیں گے تو کتنے بنے گے؟ 9 اور 9 18، 18 اور 6 24، 24 کا کیا بنتا ہے مفرد؟ 6 عدد۔ فصلی ربی کا ونہر 717، یعنی کہ فے، اگر ہم عدد نکالتے ہیں فے کے بنتے ہیں ہمارے 80، سواد کے بنتے ہیں 90، اور لام کے بنتے ہیں 30، یعنی کہ 200 بنے، اور لام کے 30، رے کے 200، بے کے 2، کاف کے 20، لربی کا 252، اور ون ہر یعنی کہ واؤ کے 6، الف کا 1، نون کے 50، ہے کے 8، اور رے کے 200۔ فصلی لربی کا ون ہر، ان تینوں عدد کو ملاتے ہیں تو بنتے ہیں 717۔ 717 کو مفرد لے کر آتے ہیں کتنے بنتے ہیں؟ 7 و 7 14، اور 1 15 کو مفرد لے کر آتے ہیں، پہلی آیت کی کتنے بنے؟ 6، دوسری آیت کی کتنے بنے؟ 6۔ اب آتے ہیں ان نشانیہ کا ہوا لبتر، الف کا 1 50، نون کے 51، اور شین کے 300، الف کا 1، نون کے 50، اور حمزہ کا 1، اور کاف کے 20، شانیہ کا 372، ہوا لبتر ہے کے 5، واؤ کے 6، الف کا 1، لام کے 30، الف کا 1، بے کے 2، تے کے 400، اور رے کے 600، ہول ابتر 645 بنتے ہیں۔ اب ان نشانیہ کا ہول ابتر کی کیلکولیشن نکالتے ہیں تو 1068 بنتے ہیں۔ اب 1068 کو آپ مفرد لے کر آؤ، 6 اور 8 14، اور 1 کتنے بنے؟ یعنی کہ تینوں آیتوں کے اگر مفرد کر رہے ہیں تو کتنے کتنے عدد بن رہے ہیں؟ ایک ترتیب کے ساتھ 6 6 6 6 عدد بن۔ اب ہم نے جو نقش لکھا ہے اس میں جو ہم نے چال رکھی ہے وہ چال رکھی ہے 914 کی، یعنی 9 اور 1 10، 10 اور 4 14، 9 اور 1 10، 10 اور 4 14۔ 914 سے یہ نقش شروع ہوا ہے اور 922 پہ ختم ہے۔ یہ پوری نقش کی ترتیب ہے، انا آتینا کل کوثر، یہ پوری ایک آیت آ گئی، فصل لربی کا ونہر یہ دوسری آیت آ گئی، انا شانیہ کا ہوا لبتر یہ تیسری آیت آ گئی۔ عدد کی کیلکولیشن کریں گے اور پھر سورہ کوثر کی کیلکولیشن کریں گے، اور پھر علم العدد کے ذریعے جو یہ نقش کی نومیریکل ویلیو نکلی ہے 914 کی، پھر اس کی ترتیب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کاف ہائی عین صاد حامی معین سین کے ساتھ ہے۔ پھر یہ آپ کے تمام مقاصد کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بیماری کے لیے لکھنا چاہتا ہے بیماری کے لیے لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، نقش لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، کافی ہے۔ پورا سال
آپ اس کے عامل بھی رہیں گے سورہ کوثر کے، اور یہ نقش آپ کے لیے کرامت بھی رہے گا۔ صرف اس دن آپ نے یہ نقش لکھنا ہے کہ جس دن حج کا دن ہو، جس دن حج ہو، 8 9 10 یا 7 8 9، جب سے حج شروع ہو آپ نے یہ ترتیب سے 3 دن یہ عمل کر لینا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی ہو۔ اب وہ لوگ کہ جو مجھ سے اس کی اجازت چاہتے ہیں، مجھے موبائل دینا، میں کال بھی ریسیو آن کر لو اس کو، کہ جو اپنے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو پریشان ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کال کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو، مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اگر لائیو کال نہ بھی ہو تو آپ سے کنیکٹ نہیں کیا اس کو ہیں؟ اچھا دوسرا کنیکٹ کر رہے ہو، یہاں پہ نیٹ کا بڑا ایشو چلتا ہے یہاں پہ، تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اور اگر اجازت لینا چاہتے ہیں تو اجازت لے سکتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سلسلہ۔ جی السلام علیکم۔ اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ حکمت کے نور کی کلاسز عید کے فوراً بعد شروع کریں گے، اور لیول 1 بھی انشاءاللہ عید کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یہاں بھی کیا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے؟ اور الحمدللہ ہمارا 3rd لیول کے تقریباً 12 یا 13 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 لیکچر ہونے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیول 4 کا سفر کریں گے اپنا۔ اور الحمدللہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی بہت کچھ پہلے لیول میں سیکھا، اس کے بعد لیول 2 میں سیکھا، لیول 3 اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور پھر انشاءاللہ لیول 4 بھی اسٹارٹ انشاءاللہ عنقریب ہم کریں گے۔ تو اس 10 دنوں میں اگر آپ سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج کے دنوں میں، حج کے جو 3 دن ہیں، آپ چاہتے ہو کہ سورہ مزمل شریف اس 3 دن میں زکوٰۃ ادا کر لیں، تو آپ 120 120 120 کی تعداد بھی کر سکتے ہیں۔ جب 120 120 120 کی تعداد کریں گے تو 360 کی تعداد بنے گی، اور یہ آپ اس کے پورے سال عامل رہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جی بالکل بالکل، آپ مجھے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے بعد کر لیں۔ اوکے اوکے میری بہن، اوکے۔ اور جو لوگ لائیو بات کرنا چاہیں وہ مجھ سے لائیو بات کر سکتے ہیں، اور جو لوگ لائیو بات کرنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی ہے، وہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد کریں، تو وہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی عمران ماما کی آواز آئی، سمجھو کال کی آواز آئی۔ چلیں ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ اگر مجھ سے اجازت لینا چاہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ باقی یہ کہ طبیعت کچھ تھوڑی سی ناساز تھی، جس کی وجہ سے ہم نے سفینہ نجات المسائل ہمارا نہیں ہوا، مصروفیت بھی کچھ ایسی تھی، اور الحمدللہ قربانی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی چل رہی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی ہمارا چل رہا ہے، اور جو لوگ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ان کے پیر و مرشد کے ہاتھوں ہو، ان کے استاد محترم کے ہاتھوں ہو، تو وہ اپنی ڈیٹیلز ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر بھی آپ کے پاس نمبر موجود ہے، اس میں آپ فارم جمع کر سکتے ہیں، اپنی ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ
جو حصہ لینا چاہیں سب سے پہلے دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو حصہ بک کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں نام چاہیے ہوگا کہ جس نام کا آپ نے حصہ بک کرا، تاکہ اگر ایک شخص ایک پوری کاؤ لیتا ہے تو اس کاؤ کی اس کو ویڈیو بھیجی جائے گی قربانی کے وقت کی بھی، اور اس کے نام بھی پکارے جائیں گے، اور پھر نام پکارنے کے بعد وہ جو اسپیشل ویڈیو ہوگی وہ صرف اسپیشل اسی بندے کو بھیجی جائے گی جس بندے نے حصہ ڈالا جائے، کیونکہ ہم اس کو یوٹیوب پہ لائیو نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے۔ اور باقی دوسری ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کی نیت کی ہوئی ہے تو وہ لوگ قربانی کی نیت کر لیں اپنی، اور کوشش یہ کریں کہ جس طرح بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اب چاند نظر آ گیا ہے، نہ آپ اپنے بال کٹوائیں نہ ناخن کٹوائیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ بزرگوں کے ہر طریقوں میں کوئی نہ کوئی برکت ضرور ہوتی ہے، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں خط بنواؤں، تو اب یقیناً خط میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی بنواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد۔ تو جو لوگ قربانی میں حصہ کرنا چاہیں، قربانی میں حصہ لینا چاہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور جو حصہ لینا چاہیں، حصہ ڈالنا چاہیں، اور جو میرے شاگرد جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں وہ حصہ کرنا چاہیں، میں کال لیتا ہوں 1 منٹ، اگر وہ قربانی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ بھی قربانی میں ہمارے ساتھ شامل ہو ہو سکتے ہیں، اور اگر لوگ مجھ سے پرسنلی بات کرنا چاہیں تو مجھ سے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میرا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پوری ڈیٹیلز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ مجھے اب اجازت دیجیے۔ اچھا ہاں، اگر نہ بات کر سکوں تو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ اپنا نام اپنے والدہ کا نام لکھ کے اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر دیں تاکہ آپ کی ڈیٹیلز مجھ تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔